بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا فرعون کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب، کیسے اور کہاں سے ملی؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں بنایا گیا؟ اس وقت فرعون کی لاش کہاں رکھی ہوئی ہے؟ فرعون کی لاش کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اس حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان بھی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا اور ان کی باقیات کہاں ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا، مگر اس کے بعد اس کا کیا ہوا اس بارے میں کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ مگر قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی گئی ہے جس کی کسی کو بھی سمجھ نہ آ سکی۔ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو محفوظ کر دیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے جب ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا تو فرعون کی لاش کو محل میں لے آئے اور درباریوں نے مسالے لگا کر اسے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا تو اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح محفوظ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ فرعونوں کے محفوظ شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں کہیں گم ہو گئیں۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ناظرین، 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی محفوظ شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے کا پتہ چل گیا۔ یہ احمد عبد الرسول پرانے وقتوں کی چیزیں چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسا کے مقام پر چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سال 1891 کو دوسری لاشوں کے ساتھ غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب ان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تو فرعون والی لاش پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر دیا تھا، اور مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، سال 1982 میں جب فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی لاش کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ مصری حکومت نے فرعون کی لاش کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا اور اس سلسلے میں فرعون کی لاش کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا، کیونکہ فرانس کے اندر داخلے کے لیے اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ بنوانا ضروری تھا۔ فرانس پہنچ کر فرعون کی لاش کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مورس تھے۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے لاش کے تمام اعضاء کا جب جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں۔ اس کا گوشت ہر روز بڑھتا ہے اور اس کی موت بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ ڈاکٹر مورس کے لیے بہت حیران کن بات تھی۔ اس نے لاش کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں درج ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا تو وہاں کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔
उस साइंसदान ने कुरान पाक से इसे सूरह यूनुस की आयत 90 تا 92 का तर्जमा सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा और उसका पानी में डूब कर मरना और फिर पानी से निकाल कर उसकी लाश का महफूज हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक ही तरफ था। डॉक्टर मूरिस ने जब आयत का तर्जमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है, उसका नबी सच्चा है, और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नाज़रीन, फिरौन वो वाहिद शख्स है जिसकी लाश का गोश्त, बाल और नाखून बढ़ते हैं और हर साल 15 मार्च को उसकी लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं। जब ये चूहे उसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं तो उसकी ड्रेसिंग करके दोबारा उसे शीशे में रख दिया जाता है। एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ परवरदिगार आलम, तो इस खुदाई का दावा करने वाले फिरौन को इतनी मोहलत क्यों देता रहा? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि यह कमबख्त अपनी रियाया में अदल बहुत करता था, इसलिए इसे मोहलत देता रहा। जब इसने जुल्म किया तो फिर इसे पकड़ा। नाज़रीन, फिरौन की लाश के हवाले से ईसाइयों और यहूदियों का ये अकीदा है कि फिरौन पानी में गर्क होकर हलाक नहीं हुआ था, बल्कि वो उस वक्त बच गया था और बाद में तबाही बहुत मरा। और कुरान मजीद के आयात के मुताबिक मुसलमानों का ये अकीदा है कि फिरौन को अल्लाह ने पानी में गर्क कर दिया था और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए उसकी लाश को इबरत का निशान बना दिया था। नाज़रीन, इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पे होता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर हाल में उसकी बंदगी करने की और हर तरह के बुरे कलमात से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।